ابھی ایک صاحب روئے ہیں آج نکاح کے بعد، کہا میری بیوی کو 3 سال سے کوما میں ہے، کم عمر تو ہم نہیں پوچھے، دیکھ لیا شوہر کی عمر کیا ہے، پوچھنا عمر ہے ہی نہیں، 3 سال کوما سے ہیں اور صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں تربیت کو، اور میرا حالت یہ ہے کہ میں نے بہت چھٹیاں لے چکا ہوں، یہ تو شکر ہے گورنمنٹ جاب ہے ورنہ تو مجھے نکال دیتے، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، پھر دعا ہوئی، بھیجا غرفہ میں کہ بھئی ان کو زعفرانی نقش دے دو، کتابیں دے دو۔ 3 سال پیشاب پخانہ بیڈ پر ہو رہا ہے، صرف آنکھوں میں ایسے ایسے دیکھ رہی ہے، بول نہیں سکتی، اور آج ہم فرعون بنے ہوئے، جہاں باپ کو دیکھو باپ پٹائیاں کر رہا ہے، ماں کو دیکھو ماں پٹائی کر رہی ہے، کتنی بچیاں بھاگی ہیں، کتنی بچیاں برائی میں مبتلا ہوئی ہیں، کتنی بچیاں نامحرموں سے جڑی ہیں ماں باپ کے فرعونیت کی وجہ سے۔ ان کا دل چاہتا ہے محبت ملے، اور جہاں محبت ملنا ہے وہاں پر تو چابک لگ رہے ہیں، وہاں پر تو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ذرا سی غلطی پر برتن ٹوٹ گیا منہ سجا دیا، ارے بیوقوف، گال پر اور سر پر اور گدی پر مارنا جائز ہے اولاد کو بھی؟ اگر ایک نفس دب گئی، پیرالائسس ہو گیا، ساری عمر روتی پھروگی۔ فرعونیت، تکبر جو ہے نا، یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ذلیل کر دیتے ہیں، حق بات قبول نہ کرے اور کسی انسان کو حقیر سمجھے۔ من تکبر وضعہ اللہ، اللہ اس کو پستی میں گرا دیتے ہیں۔ اپنی نظر میں بڑا ہوگا کہ میں نے شوہر کو دبا دیا، میں نے بیوی کو مار دیا، اولاد میرے سے کانپ رہی ہے، لیکن نالائق، تو اپنی نظر میں بڑا ہوگا، دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہوگا، حدیث پاک ہے۔ اور سن، میں بھی سنوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے سوئے اور کتے سے بھی لوگوں کی نظروں میں زیادہ گرا دیں گے۔ کہاں اپنی بہادری دکھاتا ہے، اپنی پہلوانی دکھاتا ہے، کسی کو طاقت پر ناز، کسی کو اپنے ڈانٹنے پر ناز، کسی کو اپنی بڑی پوسٹ پر ناز۔ یہ تو دیکھو ہم گناہ کتنے کریں، تیری پوسٹ قبر میں کام آئے گی، تیرا مال قبر میں کام آئے گا، تیرا میرا بیان قبر میں کام آئے گا، تیرا حسن قبر میں کام آئے گا، تیرا چلانا قبر میں کام آئے گا۔ جب ماں باپ کی یہاں لگتی ہے، اولاد کی زبردستی اس طرح کرنے سے اولاد کی یہاں نہیں لگتی۔ میں نے کہا محترمہ، 2 برس آپ کے پاس مہمان ہے اور آپ نے اس کا دل دکھایا ہوا ہے، کیا مظلوم کیا آسمان پر نہیں جاتی؟ کیا صرف ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق نہیں ہیں؟ پھول جیسے چہرے پر آپ نے مارا اور آپ نے اس کو ڈنڈے سے مارا ہے بیٹی کو، یہ بیٹی آپ سے محبت کرے گی؟ شادی کے بعد آپ کے پاس گھر آئے گی؟ دل کے اندر کیا اس کے ارمان ہیں؟ ارے بیوقوف ماں باپ مارنے والوں، سوچو کہ آپ کے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دوسروں کی طرح کچھ کرتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں، ہماری بیٹیاں جا کر نامحرموں کی جاب کرتی ہیں، ان کے بوٹ پالش کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں نامحرم سے بات کرتی ہیں، ہماری بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسی اولاد دی ہے اور ہم لوگ ناشکریں، اور اللہ کی نعمت چھن جاتی ہے، پھر وہ اور حضرت فرماتے کہ مجھے تو زیادہ رونا ان پر ہے جو بیانات سنتے ہیں، تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں نالائق پہلے نمبر کے، بد دعائیں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بی بی، آپ کی بیٹی ہے اور آپ جب اس کو پیار نہیں دیں گے تو غیر کے پاس جائے گی نہیں جائے گی؟ او محترمہ نے رونا شروع کر دیا، بعد میں معافیوں کا خط لکھا، بیٹی کو گلے لگایا، بیٹی کو پیار کیا، کہ بس ماں ہوں لیکن صاف بات ہے میں نے تجھ پر ظلم کیا۔ اور جو نابالغ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت مجدد فرماتے ہیں مجھے خوف آتا ہے کہ جو اپنے نابالغ بچوں کو مارتے ہیں اور پھر معافی بھی مانگتے ہیں، لیکن مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نابالغ کی معافی قبول نہیں، ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ لیکن فرعون کا اللہ بچائے، توبہ کا راستہ تو کھلا ہے، باقی کوئی راستہ نہیں ہے فرعونیت کا، تکبر کا۔ رائی کے برابر، مکھی کے سر کے برابر ہو، تکبر کا علاج کرا۔ علاج کرنے سے پہلے اپنی غیرت کو جگانے کے لیے علاج کبر پڑھنا ہے، اور آخری میں 5.5 صفحات پڑھنے ہیں۔ ہم سے فوٹو سیٹ چاہیے لے لو، کتاب چاہیے لے لو، ای میل پر چاہیے لے لو، اور جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں ویب سائٹ پر آ کر کتاب لیں اور وہ آخری 5.5 صفحے پڑھیں اور دیکھیں کہ تکبر والوں کا حشر کیا ہونا ہے۔ اللہ نے اولاد اس لیے دی ہے، ہم سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے کیسے آ کے یہاں روتے ہیں، کیسے دعائیں کراتے ہیں۔ ارے ظالم، تجھے مجھے اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کے خوشیوں کے ڈاکو بنے ہوئے،
ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، برتن نہیں ٹوٹ سکتا ان سے. ہمارا ہم غصے کے غلام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تکبر، بڑائی. میں اتنی ڈگریاں میں نے لی ہوئی ہیں، گھر تو میں چلاتا ہوں. اور بابا جی گھر اللہ چلاتے ہیں. اللہ نے تجھے یہ توفیق دی، اور آخر لوگ مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، گھر کیسے چلتے ہیں پھر؟ اللہ نے تجھے توفیق دی تو تجھے تکبر آ گیا. تو اپنے اولاد کو جانور سمجھ رہا ہے اور ان پر ظلم کر رہا ہے. ہمارے پیارے دین نے جانور کو ظلم کرنے سے منع فرمایا، جانور کو گالی دینے سے منع فرمایا، جانور کو سواری رکھنے سے منع فرمایا. کیا حالت ہوگی ان بچوں اور بچیوں کی؟ کیا ہم اللہ کے ولی بن گئے؟ ہاں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ولی نہیں بن رہے. مارو ان کو. مار پٹائی سے ولایت ملتی ہے یا شفقت اور پیار اور محبت سے ملتی ہے؟ ارے بھائی، برتن کی ایک عمر ہے. ایک مثال ہے، بیٹی کو آپ نے آٹا گوندنے کے لیے دیا، آج تو اس کا پہلا دن ہے. چلو پہلا دن نہیں بھی ہے، کوئی بھی بات سمجھ لو آپ، کوئی کام گھر کا سمجھ لو. کیا یہ روبوٹ ہیں؟ کیا ان کو کمپیوٹر سے فیڈ کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ روبوٹ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کمپیوٹر میں وائرس نہیں آتا؟ غلط بٹن دب جائے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہو جاتا؟ مارو اپنے کو تھپڑیں زور سے. اور ظاہری بات ہے اپنے کو تو آدمی مار نہیں سکتا. دو ڈنڈا کسی پہلوان کو، یہ سامنے بیٹھا یہ ایسے کو ڈنڈا دو کہ میری چھتر لگا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تم اپنی غلطی پر کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اگر معافی نہیں مانگنے سے اللہ رسوا کرتے ہیں پھر سب کے سامنے. اس لیے توبہ کرنا چاہیے، فرعونیت سے نکلو. میں اور آپ، اور اپنی صحیح صحیح باتیں لکھ کر اصلاح کراؤ. اور تڑیاں لگانا، دھمکیاں دینا، ان کو قبضے میں کتنی عورتیں اور شوہروں کو غلام بنایا ہوا ہے. اب وہ بیچارہ کانپ رہا ہے کہ اس کی آواز باہر جائے گی، میری بے عزتی ہوگی، اور یہ ایسی ہے شاید جوڈو کراٹے کی ماسٹر ہے، میرا منہ توڑ دے گی. ورنہ جو بچوں کو مارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 10 دن میں دماغ ٹھیک کرا دیا. جن کے شوہروں نے ہم سے پوچھا بات چیت بند کر دے، اس کے ہاتھ کا کھانا مت کھا، جتنا چلاتی ہے چلانے دے، ماں کے گھر جانا ہے جائے، گھر کو جہنم بنا رہی ہے، اولاد کی بددعائیں لے رہی ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، خدا نہ خواستہ بیٹی گھر سے نکل گئی، پھر تو کیا کرے گا بیوقوف؟ بس جو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ بھئی بس غلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں لاؤ قرآن پاک کی آیت الرجال قوامون علی النساء. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نے سفارشیں کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں کی ہیں تو عورت صاحبہ نامحرم سے ملتی رہے، گپ شپ لڑاتی رہے، میرا منہ بولا بھائی ہے، بے پردہ گھومتی رہے، شوہر کو گالیاں دیتی رہے، شوہر پر ہاتھ اٹھاتی رہے، شوہر کو گندے گندے اس کے ماں باپ کو جملہ بولتی رہے. شریعت نے کوئی قانون ہی نہیں بنایا، نعوذ باللہ. ہمارے حضرت نے یہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں. لیکن کوئی اپنی اصلاح کرائے تو نا. فرعون کہاں اپنی اصلاح کرائے گا؟ فرعون تو حامان سے پوچھے گا، اور حامان تو دوزخ کا راستہ بتائے گا. ہم اور آپ بھی اپنی اصلاح نہیں کراتے، حامان سے پوچھتے ہیں. کون حامان؟ شیطان و نفس. اور شیطان و نفس پٹی پڑھاتے ہیں. ہاں گالیاں دے، خوب شوہر کو آ کر ستا، خوب بچوں کو رلا تاکہ شوہر کو نیند نہ آئے، جان بوجھ کے بے ہوش ہو کر گر جا تاکہ شوہر کی میٹنگ نہ ہو اور اس کو نقصان ہو جائے، اور تو بعد میں ایسے دیکھا ٹھیک کر دیا نا. یہ سب فرعونیت کی باتیں ہیں. کیا اللہ نے اولاد دی ہے؟ مجھے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کن کن الفاظ سے دعا کے لیے خط آتے ہیں، کن کن الفاظ سے ٹیلی فون پر رو رو کے ماں بہن بہو بیٹیاں اولاد کے لیے کہتی ہیں. اور اللہ نے اولاد دی ہے، معصوم بچوں کو بد دعا، جھڑکنا، لات مارنا، تھپڑ مارنا، خود فونوں پہ بکواس کر رہی ہیں اور ان بچوں کو لاتیں مار رہی ہیں اور گالیاں دے رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے. ذرا سا اللہ نے کوئی دے دیا حسن یا تعریف ہو گئی یا کوئی کام اور ہو گیا، بس فرعونیت چھا گئی. یہ نعمتیں علاج کبر پڑھو اللہ نے لی ہیں، اللہ نے دیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا سوچ کہ وہ اللہ تجھ سے یہ نعمتیں لینے پر قدرت رکھتا ہے. جس نوکری سے مال آ رہا ہے اکڑ آ رہی ہے، جس بزنس سے مال آ رہا ہے اکڑ آ رہی ہے. صرف خدا نہ خواستہ پیرالائسس ہو جائے، اب کماؤ، سگنیچر کرو، سیدھے ہاتھ سے سگنیچر کرو، پتا چلتا ہے. یہ فرعونیت کام نہیں آئے گی. بس اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنائے، شیطانیت سے اللہ نکالے. اور جن پیارے جگر کے ٹکڑوں پر ظلم کیا ہے ان کو گلے لگا کر پیار کر کے جہاں معافی مانگنا ہے معافی بھی مانگنی چاہیے. ان کو ہدیہ تحفہ دو، اپنی اصلاح کراؤ. ورنہ وہی گھوڑے کی طرح ہوگا جو اپنا لیڈ سونگتا تھا کہ ایک بار بیان سن کر جوش آ گیا، اصلاح تو کرائی نہیں. اللہ دیکھیں نا، ہمارے مضمون تو یہی ہے نا، ہمارے مضمون یہی ہیں. ارے صاحب اگر کسی کا مضمون مل گیا نا
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نواب کا بچہ کہہ رہا ہے اچھا آپ نے ماں باپ کے حقوق پر بیان کیا ہے، آپ کو میرے ابا نے بتایا جب آپ ایسا وعیدیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا مجھے تو آپ کے ابا نے نہیں کہا، نہ ہم فرمائشی الحمدللہ بیان کرتے ہیں، لیکن نالائق اگر آپ کے ابا نے بھی تو کہا ہے تو میں تو قرآن پاک حدیث پاک کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو تو ابا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی فرعونیت، اچھا تم نے کہا ہوگا، وہ تو کہا ہوگا تو ظلم کیا کیا؟ شیخ سے پوچھ کے آپریشن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اتنے بیٹیوں کے مارنے کے واقعات آتے ہیں، کئی خواتین اسلام میں ہوتی ہیں کئی نہیں ہوتی، کئی بابا اسلام میں ہوتے ہیں کئی نہیں ہوتے، کہ بھائی صبر کرو، انتقام لینا جائز نہیں ہے، صبر کرو۔ تمہیں اگر اس پاور کی مار پڑ جائے جو اپنے اولاد کو مارتے ہیں، اولاد کی طاقت کیا تیری طاقت کیا، اس پرسنٹیج کے اگر تجھے 2 ڈنڈے پڑ جائے نا تو پتہ چل جائے گا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی کوئی کسی پاکستان میں سے کسی شہر سے خبر آئی ہے، مجھے ایک بہت نیک آدمی نے خبر بھیجی ہے کہ اچانک بچوں کے اغوا بڑھ گئے ہیں۔ میں تو ویسے ہی بیان کرتا رہتا ہوں کہ بچوں کو گھر سے مت نکلنے دو، دکانوں پر مت بھیجو، لیکن آج آیا ہے تو پھر بتا دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو گھر میں رکھو، چیزیں وغیرہ خود لاؤ۔ اچانک واقعات ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہے ماشاءاللہ نیک، وہ ایسی بات نہیں بتاتے، لیکن اغوا تو بچے ہو ہی رہے ہیں نا، بچے اور بچیاں، کہ انہوں نے بتایا کہ اسپیڈ بڑھ گئی ہے، اس لیے سب لوگ ہم آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بتائیں بچوں کی بہت حفاظت کریں۔ بھائی بیٹیاں ہیں، بہت حفاظت کرنی چاہیے۔